آ گئی تو جنت آ گئی۔ بھائی میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ لو چابی، یہ اس روم کی چابی ہے، اس میں میری اٹیچی رکھی ہوئی ہے، یہ اس اٹیچی کی چابی آپ کو میں دے رہا ہوں۔ جب چابی دے دی تو گویا اٹیچی میں جو کچھ ہے اس کا مالک میں نے آپ کو بنا دیا ہے، تو یہ جنت کی چابی، گویا کہ جنت کے مالک تم بن گئے ہو، یہ چابی میں نے تم کو دے دی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جب لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے تو گویا جنت ہم کو مل گئی، جب چاہوں گا تالا کھولوں گا جنت میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا لیس لہ اسنان، چابی ہے لیکن بغیر دندانے والی۔ لیجیے صاحب سیکھیے، صحابہ پوچھ رہے ہیں اور نبی جواب دے رہے ہیں، صحابہ تحقیق کر رہے ہیں اور نبی جواب دے رہے ہیں۔ آج کا مولوی کہتا ہے قرآن نہ پڑھو، یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ بس ہمارے مولانا صاحب نے جو کتاب لکھ دی ہے اسی کو پڑھتے رہو، 40 دن کے لیے جاؤ تو اس کو پڑھو، 4 مہینے کے لیے جاؤ تو اس کو پڑھو، بس اسی کو سناؤ، یہی پورا اسلام ہے۔ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے لیکن اس کے دندانے نہیں ہیں، اور جب تک چابی میں دندانے نہیں ہوں گے، گٹر نہیں ہوں گے، تالا نہیں کھلے گا۔ بھائی چابی ہوتی ہے اس میں دندانے ہوں گے، گٹر ہوں گے، تبھی نہ تالا کھلے گا۔ اگر وہ سمپل دے دیا جائے تو چور بھی ڈاکو بھی نہیں کھول پائے گا، وہ مہین سے کوئی کی ہوئی چائے توڑ دے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ سمپل چابی سے نہیں کھول پائے گا۔ اللہ کے نبی آپ نے چابی دی ہے تو بغیر دندانے والی چابی سے کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی چابی دی ہے تو دندانے بھی دے دیجئے۔ اے اللہ کے نبی چابی دی ہے تو اس کے گٹر بھی دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو، کیا جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی؟ اسنانہ الصلاۃ والزکاۃ والصوم والرمضان والصوم والحج۔ اے میرے ساتھیو، اس چابی کے دندانے نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ 4 گٹر 4 دندانے جب تک تمہاری چابی میں نہیں ہوں گے جنت کا تالا نہیں کھلے گا۔ اس حدیث کو پیش کرنے کا میرا مقصد یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کیا کرتے تھے، اور جب تک سمجھ نہیں لیا کرتے تھے آپ خاموش نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب نبی سے سمجھا جا سکتا ہے تو آج مولویوں سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ صرف کھانے پینے میں آگے رہے گا، بتانے میں آگے نہیں رہے گا۔ مرغے کی ٹانگ ملے تو کہے گا الحمدللہ، چٹنی رنگ تو کہے گا انا للہ۔ تو آج میرے پیارے ساتھیوں اس معاملے میں اس سے سوال کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال کیا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ارے یہ قرآن یہ حدیث تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو عالموں کی سمجھنے کی چیز ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ارے اس قرآن کو امریکہ نے پڑھا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور آج تم کہتے ہو یہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت امریکہ کے سامنے آئی، ہم نے تمہاری سواریوں کے لیے سواریاں بنائی، سفر کرنے کے لیے، اونٹ کا سفر کرتے ہو، گھوڑے کا سفر کرتے ہو، گدھوں کا، کھچر کا سفر کرتے ہو، ہم نے یہ سواریاں بنائی جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ وَمِمَّا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے انہی سواریوں میں سے وہ سواریاں بھی بنائی جن کو تم ابھی جانتے نہیں ہو۔ لا تعلمون، جن کو تم ابھی جانتے نہیں ہو۔ اس دور میں اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے ایسی سواریاں بھی بنائی ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ بتاؤ، اس دور میں ہم ہوائی جہاز نہیں جانتے تھے، اس دور میں ہم ہیلی کاپٹر نہیں جانتے تھے، اس دور میں ہم راکٹ نہیں جانتے تھے، اس دور میں ہم ٹرینیں نہیں جانتے تھے، اس دور میں ہم بسیں نہیں جانتے تھے۔ امریکن کے لوگوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، ہم اگر تحقیق کریں تو ایسی سواریاں بھی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے ماروتیاں بنا ڈالی، انہوں نے ہیرو ہونڈا اور یاما کمپنی بنا ڈالی، انہوں نے ہوائی جہاز بنا ڈالے، انہوں نے ٹرین بنا ڈالی۔ میرے بھائی یہ قرآن امریکہ کے کافروں کے سمجھ میں آ گیا، اور تم مسلمان ہو کر کہتے ہو یہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ شرم کرو، ان مولویوں کا گریبان پکڑ کر کھینچ کرو، بتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ارے یہاں نیت کیوں باندھتے ہو؟ کہا میرے امام نے باندھی۔ پوچھو امام اللہ کا نبی بن کر آیا تھا یا جناب محمد رسول اللہ نبی تھے؟ ہم امام ابو حنیفہ کی مانے یا جناب محمد رسول اللہ کی مانے؟ آپ سوال کیجیے آمین اس پہ کیوں بولتے ہو؟ کہو گے میرے امام نے، پوچھو فوراً امام کون ہوتے ہیں؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ لوگوں سوال کرو گے اللہ کی قسم تمہارے مولوی یہ کہیں گے اپنے آپ قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، اردو میں بھی آتی، انگلش میں بھی آتی، ہندی میں بھی آتی، وہ اپنا بچاؤ اختیار کر لے۔
آج قرآن و حدیث امریکہ سمجھ رہا ہے، یورپ سمجھ رہا ہے. ارے اب تو اشوک سنگل جی اور توگڑیا جی اسلام سمجھنے لگے ہیں، تبھی تو کہتے ہیں جہاد کی آیتیں نکالو. آج تو یہ لوگ بھی فرقہ پرست طاقتیں بھی قرآن سمجھ رہی ہیں، اور آج ہم مسلمانوں کی سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا ہے. افسوس ہے میرے بھائی. آج میں تمہارا ذہن بنانے کے لیے آیا ہوں. اس قرآن سے اتنی دشمنی اچھی نہیں ہے کہ مولویوں نے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے. ارے ہم کہہ دیں گے بخاری کی حدیث پڑھو تو لوگ کہیں گے ارے اس میں تو آتا ہے کان یرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ حسب منکبہ. اللہ کے نبی رکوع میں جاتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے دونوں. آج تو یہ لوگ بھی فرقہ پرست طاقتیں بھی قرآن سمجھ رہی ہیں، اور آج ہم مسلمانوں کی سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا ہے. افسوس ہے میرے بھائی. آج میں تمہارا ذہن بنانے کے لیے آیا ہوں. اس قرآن سے اتنی دشمنی اچھی نہیں ہے کہ مولویوں نے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے. ارے ہم کہہ دیں گے بخاری کی حدیث پڑھو تو لوگ کہیں گے ارے اس میں تو آتا ہے کان یرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ حسب منکبہ. اللہ کے نبی رکوع میں جاتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے، دونوں ہاتھ کاندھے کے برابر اٹھاتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے. لوگ سوال کریں گے بخاری کی حدیث میں تم کیوں منع کرتے ہو؟ اسی لیے کیا کہتے ہیں یہ تمہاری سمجھنے کی چیز نہیں ہے، بس یہ پڑھو جو مولوی نے لکھ ڈالی ہے کتاب. میرے بھائیوں، کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب اگر اسلام ہوتی تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر اس کی لکھی ہوئی کتاب بھی ایمان ہے. آج ہر فرقے کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، پھر وہ ایمان ہے. آج ہر فرقہ دوسرے کو غلط کہتا ہے، آج ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، پھر ہر فرقے کی اپنی اپنی ایک کتاب سچی ہے. لیکن ہم اہل حدیث ہیں، اللہ کی قسم آپ کو بتا دیں، ہم کسی بھی عالم کی کتاب کو پڑھنے کی بات نہیں کرتے ہیں کہ اپنی مسجدوں میں کسی بھی ہمارے عالم کی کتاب پڑھیے. ہم کہتے ہیں صرف رب کا قرآن سناؤ، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان سناؤ. بتاؤ ہم سے زیادہ اپنی بات بیٹھل کوئی ہوگا؟ آپ بھی یہی کہیے کہ صرف قرآن حدیث سناؤ، کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق کے پاس ایک مقدمہ آیا. وہ مقدمہ پہلے اللہ کے نبی کی عدالت میں آ چکا تھا. اللہ کے نبی نے وہ مقدمہ حضرت ایک مسلمان منافق کا اور ایک یہودی کا مقدمہ تھا، آپ نے اس کا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی کو وہ زمین کا ٹکڑا دے دیا، وہ شخص آیا بعد میں کہتا یہودی سے میں یہ فیصلہ نہیں مانوں گا، میں مسلمان کہتا میں یہ فیصلہ نہیں مانوں گا، چلو میں عمر فاروق کے پاس چلوں گا. اللہ کے نبی تو مسلمانوں کے لیے نرم نہیں ہے، یہودیوں کے لیے زیادہ نرم ہے، لیکن حضرت عمر مسلمانوں پر نرم ہے، اس لیے وہ ہمیں ضرور زمین دیں گے، ہم فیصلہ انہیں سے کرائیں گے. کہا ٹھیک ہے چلو. حضرت عمر فاروق کے پاس گئے. حضرت عمر فاروق نے دونوں کی بات سنی. اس یہودی نے کہا میں آپ کا فیصلہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا کیا میرا بھی فیصلہ مانو گے؟ کہا ہاں. میرا بھی؟ کہا ہاں. کہا میرا بھی کیا مطلب؟ مجھ سے پہلے بھی کوئی کر چکا ہے؟ کہا ہاں. کہا کون؟ کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا نام آیا. عمر فاروق کی پیشانی پہ شکن آ گئی. کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نبی نے فیصلہ کر دیا؟ کہا ہاں کر دیا. کہا کس کو زمین دی؟ کہا اس کو یہودی کو زمین دی. مسلمان سے کہا پھر بھی تم نے نبی کا فیصلہ نہیں مانا؟ کہا میں نے سوچا آپ زیادہ رحم دل ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اچھی جگہ پہ آئے ہو، ٹھہرو اپنی جگہ پر. مکانکما، یہ لفظ حدیث میں موجود ہے. مکانکما، اپنی جگہ پر تم دونوں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں. اندر گئے، میان سے تلوار نکالی. عمر تیری تلوار کا کیا کہنا؟ جب تو تلوار نکالتا تھا تو آسمان کی پیشانی پہ شکن آ جاتی تھی. حضرت عمر نے تلوار نکالی. میرے بھائیو آئے، مسلمان سے کہا ادھر آ. مسلمان آگے بڑھا. کہا گردن جھکا. گردن جھکائی، گردن ماری. ھذا قضاء من لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر کا فیصلہ یہ ہے جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کی گردن اڑا دی جائے. کہیے صاحب، جب نبی کی فیصلے کے بعد عمر کا فیصلہ نہیں چل سکتا تو نبی کی حدیثوں کے بعد مولویوں کے فتوے چلیں گے دین کے اندر؟ مولوی کی بات دین مانی جائے گی؟ نبی کی حدیث ہوتے ہوئے عمر کی بات نہیں چل سکتی تو مولوی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر سنائی جائے گی؟